دوستو 28 رمضان ہفتہ ایک ایسا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں کے اس عمل کو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پڑھ کے ایک دن میں ایک جھٹکے میں کروڑ پتی بنے ہیں. یعنی کہ یہ عمل منٹ بھی نہیں لگاتا دوستو بھائی بہنوں، دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے. ایک منٹ کے اندر اگر کوئی بندہ یعنی کہ ارجنٹ کوئی ابھی اسی وقت کوئی ایسی ایمرجنسی حالت میں ہو، یعنی گھر میں غربت ہو، غریبی ہو، لاچاری ہو، تو یہ وہ خاص موقع آ چکا ہے. دوستو بھائیو بہنوں، 27 رمضان تاریخ گواہ ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس عمل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس عمل کو دوستو بھائیو بہنوں، یہ وہ معجزاتی وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی رمضان کی 28 تاریخ کو یہ یا ربنا یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فوری طور پر عمل کے پڑھتے ہی ہو جاتا ہے. دوستو اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے بند نصیب کھل جاتے ہیں. اللہ والو رمضان مبارک. دوستو بھائی بہنوں، آج بڑی خاص تاریخ ہے. آج کا دن بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب دوستو بھائی بہنوں دیکھیں، ہفتے کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن آج کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن دوستو آج ماہ رمضان مبارک کی آج 28ویں روزے کو، یعنی کہ اپنی تمام دکھیاری بہنوں بیٹوں ماؤں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ نے صرف اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لینا ہے. یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے. صرف 3 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے. اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کی 28ویں روزے کو، یعنی کہ ہفتے کے دن، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا، غربت کا، غریبوں کا، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو دوستو پھر رمضان مبارک کی آج 28 تاریخ کے، یعنی کہ ہفتے کے دن، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے. 3 بار دوستو بھائی بہنوں پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی. آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے. اللہ والو، آپ میں جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے. قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو پھر قبر کی دیوار تک اس کا چھا ساتھ نہیں چھوڑتی. لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ یعنی کروڑوں کا قرضہ بھی ہے اور کب کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی. اسی طرح اگر جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود اس عمل کو پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف 3 بار دوستو بھائیو بہنوں پڑھتے ساتھ ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے. دوستو وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر دوستو بھائی بہن آپ کے گھر تک آئے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے. اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں. آپ بے اولاد ہیں دوستو بھائی بہنوں، یعنی کہ آپ اولاد کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں. اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان مبارک کی 28 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں. دوستو بھائی بہنوں، جو آج کئی سالوں سے خواب ہے، کئی سالوں سے کہ آپ کی جو حاجتیں پورے ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ فوری آپ کے حالات بدل جائیں گے. یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات بہت جلد بدلیں گے. سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا، رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دوستو بھائی بہنوں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی سے، غربت سے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان کی دوستو بھائیو بہنوں 28 تاریخ 28ویں روزے کو ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھے. ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. اللہ والو، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں انسان بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی پلائی کرتا ہے، اور رمضان مبارک میں اس بیج کی فصل کاٹتا ہے، یعنی انعامات سے وہ نوازا جاتا ہے. اب جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان مبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج اس لاڈلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے. صرف 3 بار پڑھنا ہے. اللہ پاک کے ذاتی نام کی یہ تسبیح اللہ پاک کی ذات پر اس طرح اللہ پاک راضی ہوگا، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گا
کہ آپ کے پورے سال کے انشاءاللہ جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کے۔ اگر تو آپ رمضان مبارک میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ رمضان مبارک کی آج 28ویں روزے ہفتے کے دن یہ وظیفہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین پورے خاندان میں اس کی عزت کو عام کر دے، اس کو عزت کے عالی مقام پر فائز فرما دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے آج 28ویں روزے کو ہفتے کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ کر آج اس لاڈلے ہفتے کے دن دوستو بھائی بہنوں ہر حاجت بھی لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ رمضان مبارک میں ہفتے کے دن آپ اگر دوستو بھائی بہنوں 800 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر پر دینے پر قادر ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کو بدلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں یہ نماز سے یعنی کہ اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رمضان کی رحمت و برکت و بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو دوستو پھر رمضان کی 28ویں تاریخ یہ وظیفہ ہفتے کے دن آج چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ دکان دفتر کاروبار جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد اگر آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں ماؤں بزرگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو جس نے رجب اور شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو اللہ والو رمضان المبارک ایک ایک لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ آج رب کریم جھولیاں بھرنے کی گھڑیاں ہیں۔ آج دوستو بھائی بہنوں اسی مہینے میں شب قدر کی رات بھی آتی ہے جو کہ گزر چکی ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں آج 28 رمضان ہے۔ آج آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اور میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل تمہیں لاکھوں نہیں کروڑوں دے گا، یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک دولت یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب دوستو بزرگوں بھائی بہنوں ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں اس عمل کو، آج ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب کسی وقت کی یعنی کہ تراویح کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے اور یہ رمضان مبارک کی 28ویں تاریخ دوستو بھائی بہنوں ہفتے کے دن کا ہے۔ اگر آپ کی لاپرواہی غلطی کوتاہی سے یہ دن گزر گئے تو پورے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بعد میں یہ کہنے سے بہتر ہے کہ کاش میں اس وظیفے کو رمضان مبارک کی 28ویں روزے ہفتے کے دن پڑھ لیتا تو آج میرے بھی وارے نیارے ہوتے۔ اس سے بہتر ہے آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ خدا را صرف 3 بار آپ لوگوں نے اس قرآنی صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو لوگوں کے دوستو بھائی بہنوں بن مانگے مل رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں فقیروں کا باشات عطا ہو رہی ہے فقیروں کو، تو پھر کیوں نہ ہم رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں۔ دوستو اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی حاجت ہے جو ساری عمر پوری نہ ہو سکی، وہ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اگر میرے رب کریم نے چاہا۔ اسی لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا نہیں۔ آپ نے رمضان کی 28ویں تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کو، اس خواہش کو رب کریم سے مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آپ کی ناممکن حاجات بھی رب صرف ایک کن کی رب کی محتاج ہے، اور جس کے حق میں رب کی ذات صرف ایک بار کن فرما دیتی ہے پھر اس کو دوبارہ کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں مہنگائی کے دور میں بڑے اخراجات کے باوجود بھی رب کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو دوستو پھر یہ وظیفہ خلوص دل سے پڑھیں، کیونکہ دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ اور رب کو راضی کریں گے جب رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابیاں رب کی طرف سے آتی ہیں یہ مہنگائی یہ دنیاوی مشکلات پریشانیاں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان اور بہت زیادہ سنجیدگی سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کی دوستو بھائی بہنوں 28ویں روزے ہفتے کے دن خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کی 28ویں روزے کا ہفتے کے دن کے اس خاص دن کا واسطہ ہے۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دن یعنی کہ خیر فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا وہ مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ دوستو بھائی بہنوں ابھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ جو اللہ والوں کی بتائی ہوئی خاص ترتیب وظائف ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے ہی طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز دوستوں بھائی بہنوں کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی جتنا ہو سکے شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظیفے کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ دوستو دوسروں کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اب آپ نے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اب دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، عمل آپ نے بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے کہا تھا کہ آج ناممکن حاجات کا ذکر کریں گے جو بالکل ناممکن ہے، آج اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور تاؤس تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اس کے بعد یہ تصور کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ دوستو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا تصور بنانا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آج دوستو بھائی بہنوں، اس لاڈلے ہفتے کے دن یہ قبولیت کا دن ہے اور یہ رمضان کا 28واں ہفتے کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر 1 پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے دوستو۔ یہ وظیفہ رب کریم کا اتنا پسندیدہ، یعنی پسند کا اتنا پسندیدہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم یقین کریں اپنی عظمت کو اتنا پسند کرتا ہے، اپنی بڑائی کو اتنا پسند کرتا ہے۔ جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ رب کے نام کو پکارتا ہے، جس طرح سے 5 ٹائم آذان ہوتی ہے اور ہر آذان میں دوستو بھائی بہنوں، ہر اذان میں دوستو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ندائیں آتی ہیں۔ آپ کی اس ویڈیو میں پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، وظیفہ بھی وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، جس کا مطلب ہے یہ تکبیر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، یہ وظیفہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نماز میں 6 بار پکارا جاتا ہے۔ ہم لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک کو یہ تسبیح اتنی پسند ہے، یہ ورد اتنا پسند ہے، لیکن لوگ آج اس ورد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ والو، جب عام دنوں میں، جب عام مہینوں میں ایک شخص، ایک بندہ پڑھتا ہے اللہ اکبر، تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے پورا دن میں تجھے بھڑکاتا رہا، پورا دن میں تجھے پریشان کرتا رہا، تجھے میں نے نمازوں سے روکا، لیکن اب تو یہ مجھ پر کیا ظلم ڈھانے لگا ہے؟ تو اللہ اکبر کہنے لگا ہے، رب کی بڑائی کرنے لگا ہے، رب کی تسبیح بیان کرنے لگا ہے۔ تو یہ بات بولتے ہوئے وہ چیختے ہوئے شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کے 28ویں دن، ہفتے کے دن آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اللہ اکبر آپ لوگ پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے، تو دوستو پھر شیطان اپنا کیا حال کرے گا؟ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو خود بتائیں گے اس کی تاثیر اور طاقت کتنی ہے، کتنی زیادہ ہو جائے گی، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اللہ والو، جب آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے ضد کر کے، مولا اپنی بڑائی کے مطابق میری تمام حاجات کو پورا فرما، اپنی بڑائی کے مطابق میری غیب سے مدد فرما۔ اللہ اکبر کے رب سے بڑا، اللہ اکبر کے رب سے بڑا ہے کوئی؟ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ بڑا، یعنی اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب دوستو اللہ اکبر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اور یہ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے، یعنی ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ کہاں سے آ گیا۔ 100% مستند عمل ہے، اور ایسا مستند عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا تو دوبارہ اسے کوئی اور حاجت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس کو سب کچھ نوازیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فوراً سے جب آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیا، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک مقبول قرآن پاک کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ جو مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور یہ جو دن ہے رمضان، یعنی کہ رمضان مبارک کی 28واں روزہ ہے، ہفتے کا دن ہے، جب کوئی اللہ والا روزے کی حالت میں 3 بار اس کو پڑھتا ہے تو دوستو پھر 1 کے بدلے 70 ملتا ہے، یعنی کہ دوستو بھائی بہنوں 210 قرآن پاک کا آپ کو ثواب ملے گا۔ دوستو 10 قرآن پاک کا ثواب جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ 210 قرآن پاک کا ثواب جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی مطابق کرنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو پورے دن میں آپ کا جتنا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اس وظیفے کو پڑھنے بیٹھیں گے صرف اور صرف 3 بار آپ لوگوں نے قل ہو اللہ احد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لے گا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ اللہ پاک کی صفت کو پکارتے ہیں،
جب اللہ پاک کی صفت یا وہابو کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دوستو بھائی بہنوں پھر دعائیں فرماتا ہے، پھر دوستو بھائی بہنوں پھر کھولتا ہے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ یا وہابو کا ورد یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ رب کا اسم اعظم ہے۔ یا وہابو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا وہابو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے آخری وظیفہ جس کے بعد آپ لوگوں کو اس عمل کا مکمل ہو جائے گا، رمضان کی 28ویں اور دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، اس 28ویں روزے ہفتے کے دن کا یہ خاص الخاص عمل آپ کا عمل مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور وظیفہ کون سا ہے جو آپ نے آخری نمبر پڑھنا ہے؟ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو جب کوئی بندہ دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے توبہ کا طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کامل مغفرت فرماتا ہے، اور مغفرت بھی ایسی فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، یعنی جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اس کے عوض نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ رب اتنا غفور الرحیم ہے، رب اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے، تو نیکیوں یعنی کہ نہ آج بھی بندہ رب سے محبت کرے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ اور توبہ کرنے کا ایک سب سے خاص عمل بتا رہا ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں، تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، پہلے گڑ گڑائیں پھر روئیں، رب سے بات کریں۔ لیکن دوستو ایک بار آپ نے دل سے پڑھنا ہے، منہ سے نہیں، دل سے آپ نے پڑھنا ہے۔ دل آپ کا کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو دوستو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اللہ والو، یہ وہ مقدر کو بدل دینے والی گھڑیاں ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس طریقے کے وظائف، اس طریقے کے مستند عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ والو، یہ آپ کو صرف ہمارے چینل پیر ابراہیم شاہ سے ملیں گے۔ اس طریقے کے مستند وظائف جو کارآمد بھی ہیں، جو کہ آزمائے ہوئے عمل ہیں، ہمارے کومنٹ سیکشن بھرے ہوئے ہیں، ہماری ای میلز بھری ہوئی ہیں، لوگ دعائیں دیتے ہیں، لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ وظائف یعنی وظیفوں سے ان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوستو آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کی پریشانی، بھائیوں کی مدد کیا کریں۔ اللہ والو، صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو عمل بتاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو کامیابیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، کیونکہ اللہ پاک سب کا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام عالمین کا رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یعنی کہ رب سب کا ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ پاک کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو رب اس سے کام لے لیتا ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا، رب آپ کو ریپلیس کر دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، کوشش کریں کہ آپ رب کے لیے، یعنی کہ آپ رب کے لیے کھڑے ہوئے، فلسطین کے لیے اتنے مسئلے چل رہے ہیں لیکن سارے مسلمان بہن بھائی خاموش بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پر بس ویڈیو چلا دیتے ہیں، دوسروں کو بول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا۔ فیس بک پر شیئر کر دیا، ٹک ٹاک پر شیئر کر دیا، اور ہم لوگوں نے یوٹیوب پر آ کر چند باتیں کر دیں، اور دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اللہ کو راضی کر دیا۔ دوستو ایسا نہیں ہے، ہم تو صرف بندوں کو راضی کر رہے ہیں۔ جب بھی میں اپنے ہر وظائف میں کہتا ہوں کہ نیت صاف رکھا کریں، پاک رکھو، اللہ پاک شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ پاک اعمال نہیں دیکھتا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے، نیت جتنی خالص ہوگی اتنا آپ کو اجر و عظیم ملے گا۔ تو اللہ والوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آج آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، آج کا ہمارا بتایا ہوا عمل آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ دوستو اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، دعا کیجیے گا کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے لیے، یعنی کہ اللہ کے 99